السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران مکرم، عزیز ساتھی و دینی بھائی، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہم سے قریب تر ہوتی جا رہی ہیں۔ رمضان المبارک کے لیے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ وہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں بندوں پر بارش کی قطرات کی طرح برستی رہتی ہیں۔ رمضان المبارک وہ مبارک اور عظیم الشان مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عنایت فرمایا، جس کی ہر ایک ساعت انتہائی محترم ہے، جس کی ہر ایک گھڑی انتہائی متبرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روزوں کو فرض فرمایا ہے اور نماز تراویح کو سنت فرمایا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری کلام قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اسی مبارک مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض عبادات پر 70 فرضوں کا ثواب مقرر فرمایا ہے، اور نفلی عبادتوں پر فرض عبادتوں کے برابر ثواب متعین فرمایا ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، محبت اور پیار کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام بھی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا مہمان بھی ہے۔ خصوصی انعام اس معنی کر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے سے
بے شمار انعامات اپنے بندوں کو عنایت فرماتے ہیں، اور یہ مہمان اس معنی کر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ مہمان کا اکرام بھی ضروری ہے اور نعمت کا شکر بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمتیں دیتے ہیں ساتھ میں بندوں سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے شکر بجا لانے پر مزید نعمتیں عنایت فرماتے ہیں، اور نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ ایک تو زبانی شکر ہے اور دوسرے عملی شکر ہے۔ زبانی شکر سے بھی زیادہ اہم عملی شکر ہے، اور عملی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو نعمت بنا کر بھیجا ہے، اس کا صحیح استعمال ہی بہترین شکر ہے، اور یہ ہمارے لیے مہمان بن کے آیا ہے۔ مہمان کا اکرام بھی میزبان کی ذمہ داری ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان المبارک کا اہتمام کس طرح کیا جائے، رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کیا جائے، اور رمضان المبارک کی نعمتوں سے بہرور ہونے کے لیے کیا تیاری کی جائے، بہت سارے علماء نے اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھی ہے، اور بہت سارے رائٹر علماء نے اس سلسلے میں مضامین بھی لکھے ہیں، اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ رمضان المبارک کا ہم استقبال کیسے کریں، اور رمضان المبارک میں ہم داخل کیسے ہوں، اور جب رمضان المبارک ہماری زندگی میں آ جائے تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہے۔ رمضان المبارک مہمان بن کے آ رہا ہے۔ مہمان کی آمد سے پہلے جس کے پاس مہمان آتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ 3 کام انجام دے۔ پہلا کام یہ ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے مہمان کی آمد کی جگہ کو اور اس کی رہائش کی جگہ کو صاف ستھرا رکھا جائے، اس کے رہنے کا انتظام کیا جائے، بہترین انتظام کیا جائے۔ یہ مہمان کے آنے سے پہلے یہ ایک استقبال ہے، اور جب پھر مہمان آ جاتا ہے تو پھر مہمان کے عمدہ کھانے کا انتظام کیا جائے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ جب مہمان آئے تو مہمان کے اعزاز میں، مہمان کے اکرام میں عمدہ سے عمدہ اس کی غذا کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی مہمان ان کے پاس آتا تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے انتظام نہیں کرتے بلکہ مہمان کی حیثیت کے اعتبار سے انتظام کرتے۔ یہ مہمان کا اکرام ہے اور مہمان کے اعزاز ہے۔ اور تیسرے، جب تک مہمان آپ کے ساتھ رہے آپ کو مہمان کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ مہمان کے آنے سے پہلے ان 3 چیزوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ رمضان المبارک مہمان بن کے آ رہا ہے تو رمضان المبارک کے اس مہمان کے آنے سے پہلے کیا کرنا ہے کہ مہمان کے رہنے کی جگہ کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ یہ مہمان کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے مومن کے۔ رمضان مومن کے دل میں رہتا ہے۔ رمضان مومن کے دل میں رہنے کی جگہ ہے۔ اسے صاف کرنا چاہیے، گناہوں سے صاف کرے، دنیا سے اسے صاف کرے، دنیا کی خواہشات سے اسے صاف کرے، اور خالص رمضان کو اپنے دل میں رہنے کا موقع فراہم کرے۔ یہ مہمان کا پہلا اکرام ہے۔ اور جب رمضان المبارک آ جائے تو اس کی ضیافت کس طریقے سے کرنا ہے؟ عبادتوں کے ذریعے سے اس کی ضیافت کرنا ہے۔ رمضان خوش ہوتا ہے عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے، جس طرح مہمان خوش ہوتا ہے عمدہ غذاؤں کی وجہ سے، اس طرح رمضان خوش ہوتا ہے عبادتوں کی کثرتوں کی وجہ سے۔ زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
صبح و شام اللہ کی تسبیح، اس کی تکبیر اور اس کی تحلیل بیان کرنا چاہیے، اس سے رمضان المبارک کو خوشی ہوتی ہے۔ اور تیسرا رمضان المبارک کا اہتمام یہ ہے کہ جب وہ آ جائے، جب تک وہ جائے نہ اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ مہمان کا اعزاز ہے۔ مہمان آپ کے پاس آئے، آپ نے اس کے لیے بہترین جگہ بھی متعین فرمائی ہے، بہترین غذا کا بھی آپ نے نظم فرمایا، لیکن آپ مہمان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں تو یہ مہمان کی ناقدری ہوگی، مہمان کا دل اس سے دکھے گا، مہمان کو اس سے تکلیف ہوگی، اور مہمان کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ میرے ساتھ ویسے معاملہ نہیں کر رہا ہے جیسے معاملہ کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کے آنے کے بعد جب تک رمضان المبارک ہم سے رخصت نہیں ہو جاتا، رمضان المبارک کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کس طرح رہنا ہے کہ رمضان المبارک کی ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنا ہے، رمضان المبارک کے ایک ایک لہجے کی حفاظت کرنا ہے، رمضان المبارک کے اندر کوئی دوسرا کام انجام نہیں دینا ہے کہ جس سے رمضان کو تکلیف پہنچے۔ یہ ہے رمضان المبارک کے ساتھ رہنا، یہ ہے مہمان کا اکرام اور یہ ہے مہمان کے آداب۔ تو رمضان المبارک جب آ جائے تو یہ ہمیں معاملہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر فرما دے اور ہم کو رمضان المبارک میں داخل فرما دے، اس کے لیے ابھی سے دعا کرتے رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رجب سے دعا فرمائی، ابھی 2-3 دن باقی ہیں، ہمیں مزید کثرت سے دعائیں کرنا ہے کہ اے اللہ آپ کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، ہمارے لیے وہ مہینہ مقدر فرما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل عین وقت پر رمضان المبارک کے ہم اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے محروم ہو جائیں۔ ایک محرومیت تو یہ ہے کہ دنیا سے ہی رخصت ہو جائے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے چاند نظر آنے سے پہلے بعض لوگ وہ بھی گزرے ہیں جو رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کے لیے گھر کے چھت پہ کھڑے ہوئے تھے، چاند نظر نہیں آیا لیکن ان کی زندگی کی شام سے۔ اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اے اللہ رمضان المبارک کے دن تو بہت قریب آ چکے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائے اور ہماری زندگی کے ایام ختم ہو جائے، ہمیں رمضان المبارک میں داخل فرما۔ دوسرا کہ زندگی تو ہمیں میسر آ جائے لیکن رمضان کے ہم صحیح معنی میں قدر نہ کر سکے، کہیں بیماری ایسی نہ ہو جائے ہم پہ کہ جس کی وجہ سے رمضان المبارک کا ہم اہتمام نہ کر سکیں۔ یہ بھی اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان المبارک میں ہم کو داخل فرمائے، تاکہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے اور اس کی برکتوں سے اور اس کی نعمتوں سے ہم بہرہ ہو سکیں۔ جب رمضان المبارک میں ہم داخل ہو جائیں اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں میسر فرمائیں گے، جب رمضان المبارک میں ہم داخل ہو جائیں، اب یہاں سے ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، دن کی بھی قدر کریں اور رات کی بھی قدر کریں۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ رمضان المبارک میں داخل ہونے کے بعد فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی تو کرنا ہی ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہی ہے، واجب نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے، حلال کا اہتمام کرنا ہے اور حرام سے بچنے کا یہ بھی اہتمام کرنا ہے۔ یہ تو رمضان المبارک میں کرنا ہی ہے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی کرنا ہے اور بندہ مومن کرتا رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں داخل ہونے کے بعد زیادہ اس میں توجہ کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ کچھ غلطی بھی انسان سے ہو جاتی ہے، کبھی ذہن سے بات نکل جاتی ہے، کبھی اہتمام باقی نہیں رہتا ہے، لیکن رمضان کی ہر ساعت کو اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے اور اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کا اہتمام کرے۔ سال کے 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منادی کے ذریعے سے ندا لگاتے ہیں اور نماز کا وقت ہوا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے بندے کو آواز دے کر پورا رہے۔ لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم رمضان المبارک میں اذان کی آواز سے پہلے مسجد میں آنے کا اہتمام کریں، فرائض کا، واجبات کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ
رمضان المبارک کے دنوں میں 3 چیزوں کا اہتمام کرے دن میں۔ پہلی چیز کا اہتمام یہ کرے، چونکہ ہم رمضان میں روزے سے رہیں، اور روزہ صرف کھانے پینے نفسانی خواہشات سے بچنے کا رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حواس خمسہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کا نام بھی روزہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرات صوفیہ اور اہل اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں کھانے پینے نفسانی خواہشات سے تو رکتا ہے، لیکن آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا ہے، زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، کان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، دل و دماغ کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو وہ روزے سے نہیں۔ روزہ تو ان سب چیزوں کا نام، ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ کھانے پینے نفسانی خواہشات سے بھی رکنا ہے، اور حواس خمسہ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کا نام بھی روزہ ہے۔ دن کے اندر اس بات کا اہتمام کرے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی کان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور اپنے آنکھ کی حفاظت کرے۔ اور دوسرا، رمضان المبارک کے دنوں میں یہ اہتمام کرنا ہے کہ لوگوں سے میل جول کم رکھے۔ دیکھیے، رمضان المبارک مہمان بن کے آیا ہے، آپ کا وقت زیادہ سے زیادہ مہمان کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ یہ بڑی بے ادبی ہے کہ مہمان تو آپ کے گھر آئے اور دستک دے اور آپ اسے گھر میں داخل بھی کریں، لیکن مہمان کے ساتھ وقت نہ گزارے، کسی اور کے ساتھ وقت گزارے۔ یہ مہمان کی انتہائی درجے بے ادبی ہے۔ رمضان تو اللہ کی طرف سے مہمان بن کے آیا ہے۔ رمضان المبارک کے دنوں کے اندر یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ مہمان کے ساتھ ہمارا وقت زیادہ گزرے، دیگر لوگوں کے ساتھ ہمارا وقت نہ گزرے۔ اور مہمان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ مسجدوں میں اور مساجد کے ذمہ دار اس بات کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور کوششیں بھی کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مسجدیں زیادہ سے زیادہ کھلی رہیں، تاکہ روزے داروں کو، عبادت گزاروں کو مسجد میں آ کر زیادہ سے زیادہ عبادت انجام دینے کا موقع مل جائے۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مہمان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ زیادہ نہیں گزارنا ہے۔ اگر کوئی آپ سے ملاقات کے لیے آ گئے، ضروری ان سے بات کہیں، اس کے بعد کہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، مہمان کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہ مہمان کون آیا ہے؟ کوئی تو گھر میں نظر نہیں آتا ہے، سامنے گاڑی پارک کی بھی نظر نہیں آتی ہے، آخر کون سا مہمان آیا ہے؟ تو آپ اس کے جواب دیں کہ یہ ایسے عظیم الشان شخصیت کی طرف سے بہترین عظیم الشان مہمان بن کے آیا ہے، جس کا آپ تصور کریں، آپ کا مہمان بھی نظر آئے گا اور مہمان کی برکتیں بھی نظر آئیں گی۔ وہ ہے رمضان المبارک۔ تو دوسرا وقت آپ کو زیادہ سے زیادہ مہمان کے ساتھ گزارنا ہے، یہ دن کا معاملہ ہے۔ اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ فیاضی کا مظاہرہ کرنا ہے، خیر خواہی کا مظاہرہ کرنا ہے، غمخواری کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمدردی کا مظاہرہ کرنا ہے، خیر خیرات کا مظاہرہ کرنا ہے۔ چونکہ دن کے میرا آدمی دیگر احباب کے احوال سے واقف ہو سکتا ہے، معلوم کرے، جستجو کرے کون آدمی مفلوج الحال ہے، کون شخص مفلس ہے، اور کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس روزانہ کے لیے روزی انہیں حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک میں ان کی خیر خواہی کرنے کا مزاج بنائیں۔ یہ دن میں 3 کام کریں، اور جب افطار کر لیں اور جب رات آ جائے تو پھر رات میں 3 کاموں کا اہتمام کرنا ہے۔ رات میں 3 کاموں کا اہتمام کرنا ہے۔ 3 کاموں کا اہتمام کیا ہے؟ پہلے اہتمام اس بات کا ہونا چاہیے کہ رات کے زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر میں گزرے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقربین کے احوال بیان فرمائے، ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ راتوں میں کم سوتے ہیں، وہ لوگ راتوں میں کم سوتے ہیں اور وہ جاگتے زیادہ ہیں۔ تو جو جاگنے والے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور خالی جاگتے رہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے جاگتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے جاگنا ہے، یہ پہلا کام ہے رات کا۔ اور دوسرا کام ہے رات کا کہ اس رات رمضان المبارک کی راتوں میں تہجد کا اہتمام کریں۔ جو لوگ رمضان المبارک کے علاوہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں،
لیکن جن کا یہ معمول نہیں ہے، جن کا یہ مزاج نہیں ہے، کم از کم رمضان المبارک میں اس کا مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ آدمی سحر کے لیے اٹھتا ہے، کچھ وقت نکال لے، یا آدمی سونے کے لیے رات میں لیٹ سوتا ہے، تراویح کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابھی وقت ہے اس کے پاس، اور نماز تہجد کا اہتمام کر لے۔ 2 رکعت کم از کم پڑھ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت کی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 8 رکعت نماز تہجد کے پڑھنے کا تھا۔ دوسرا کام رمضان المبارک کی راتوں میں یہ کرنا ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، تہجد کی نماز کا جو اہتمام کرتا ہے فرائض اسے چھوڑتے نہیں۔ جو تہجد کا عادی ہے وہ فرائض کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جو تہجد کا پابند ہے وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ تو اللہ سے دوستی بڑھانے کے لیے نماز تہجد کی پابندی ضروری ہے۔ دوسرا کام نماز تہجد کا اہتمام ہے، اور تیسرا کام دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن سے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں۔ بندے سے سب سے زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سایہ فگن ہے، اور اس کی محبت جوش میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول فرما رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرمانے لگا رہے ہیں، ہے کوئی مجھ سے رحمت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق میں فراخی کا طلبگار ہے کہ مجھ سے یہ چیزیں عنایت فرما۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں کہا گیا کہ جب بندے مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کی طفیل میں بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ بلائیں دعاؤں سے ٹل جاتی ہے۔ یہ سب بلائیں آ رہی ہیں، ان بلاؤں کے ٹالنے کا بہترین موقع ہے رمضان المبارک، اور رمضان المبارک کی راتیں اور رات کا آخری حصہ۔ رات میں رمضان المبارک کی راتوں میں ان 3 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ آخری بات، رمضان المبارک میں فرض نمازوں کے بعد کس چیز کا اہتمام کرنا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، اور مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے فوراً بعد چونکہ نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے ان 4 نمازوں کے بعد کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر فرض نماز کے بعد ان 4 نمازوں میں پاؤ پارا قرآن کریم کی تلاوت کا اگر آپ معمول بنائیں گے، پورے رمضان میں 1 قرآن آپ کا مکمل ہوگا۔ اور اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد آدھا پارا قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے تو پورے رمضان المبارک میں 2 قرآن کریم آپ کے ختم ہوگا۔ اور اگر جو ہے ہر نماز کے بعد 1 پارا قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے تو پورے رمضان المبارک میں 4 قرآن کریم آپ کے ختم ہوگا۔ یہ کتنا اچھا موقع ہے۔ فرض نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ کا اگر آپ وقت لے لیں، کوئی مشکل وقت نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد 10 منٹ آپ لے لیں، ظہر کی نماز کے بعد 10 منٹ آپ لے لیں، عصر کی نماز کے بعد 10 منٹ آپ لے لیں، مغرب کی نماز کے بعد 10 منٹ آپ لے لیں۔ انشاءاللہ ان 4 نمازوں کے بعد اگر پاؤ پارے کا اہتمام کریں گے پورے رمضان میں 1 قرآن ختم ہوگا۔ آدھے پارے کا اہتمام کریں گے 2 قرآن ختم ہوں گے۔ 1 پارے کا اگر آپ اہتمام کریں گے 4 قرآن کریم آپ کے ختم ہوں گے۔ یہ قرآن کریم سے وابستگی کا بہترین موقع ہے اور اس کا بہترین طریقہ ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں فرض نمازوں کے بعد اس کا اہتمام خاص کر کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک خاص دعا ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ وہ دعا آپ کو بتاتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابن مسعود خدا کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جملے پہ غور کیجیے گا۔ آپ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابن مسعود خدا کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ان سے وابستگی اور ان سے محبت کا آپ نے اظہار فرمایا، گویا کہ محب اپنے محبوب سے محبت فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کون کرتا ہے؟
اپنے متعلقین ہی کو وصیت کی جاتی ہے، اپنے رشتہ داروں ہی کو وصیت کی جاتی ہے۔ آپ نے پہلا جملہ کیا فرمایا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، گویا کہ آپ نے ایک تعلق ان سے جوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، یہ میری وصیت کو یاد رکھنا۔ کیا وصیت فرمائی؟ آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض نماز آپ نے ادا کر لی لیکن یہ دعا آپ سے چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہم اے اللہ، اعنی مجھے، علی ذکر کا اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، وشکر کا اور شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما، وحسن عبادتک اور عبادات کو بہتر طریقے سے انجام دینے میں میری مدد فرما۔ خاص کر رمضان المبارک میں ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اگر ہم جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اگر اس طریقے سے ہم رمضان گزاریں گے، انشاءاللہ رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی رحمتوں سے اور رمضان کی نعمتوں سے انشاءاللہ ہم مالا مال ہوں گے، اور رمضان المبارک ہمارے لیے سابقہ زندگی کے معافی کا ذریعہ بن جائے گا اور آئندہ زندگی کو بندگی بنانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زندگیوں میں اتنی وسعت دے کہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور زندگیوں میں اتنی وسعت دے کہ بار بار رمضان آئے، بار بار ہم اللہ کو یاد کر سکے اور اپنے لیے ذخیر آخرت بنا سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔